چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو جب بھی کوئی قائمہ کمیٹی طلب کرتی ہے وہ وہاں پیش نہیں ہوتے، کیا چیئرمین نیب اور احتساب کے ادارے کو ہیڈ کرنے والے وہ قانون سے اور احتساب سے بالا تر ہیں؟ رسپونڈ کر دیجیے اور پھر اس کا جواب بھی دے دیجیے۔ دیکھیے جی، قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے احتساب کمیشن، اس کو بنانے والے کون، اس کا چیئرمین لگانے والے کون، میجورٹی جو کیسز دونوں اور سب جتنے بھی ہیں وہ کس نے بنائے، کس کے خلاف بنے۔ اب ذرا تھوڑا سا یو ٹرن کی بات آئے تو محترمہ بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن میاں نواز شریف نے اور ان کی پارٹی نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے حوالے سے، کیا کیا کہتے تھے شہباز شریف کے گھسیٹوں گا، پیٹ چیروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، پھر جب ان کو نے حقیقت دکھائی تو پھر باپ کا کہہ کے تانے دیے بلاول کو کہ آپ کے باپ نے، یہ بلوچستان عوامی پارٹی نہیں تھا۔ پھر یہ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم بنی ہمارے خلاف، وہ جے یو آئی پاکستان، جے یو آئی فضل الرحمان، پھر محسن داوڑ، پھر جے یو آئی، پھر مسلم لیگ نون کا عالم یہ ہے کہ حمزہ اور مریم کہ کشمیر کے لیے انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، نہ احسن اقبال ہے نہ اس میں مریم نواز ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی جو کچھ ہوا قوم کے سامنے، ان کی جو اصل حقیقت ہے یہ شروع سے لے کر، چاہے وہ ڈان لیگز ہو، چاہے جو کشمیر کے حوالے سے، اور اب باہر بیٹھ کے میزائل کے حوالے سے اور مختلف طریقوں سے نواز شریف کا جو بیانی آ رہا ہے ریاست اور ریاستی اداروں کے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ محب وطن ہے۔ پھر انہوں نے جو بانڈ لے کے جھوٹ بولا اور دھوکہ دے کے یہاں سے چلے گئے اور علاج کے لیے شہریار صاحب، ابھی جب قوم کو یہ نہیں سب کچھ نظر آ رہا، ای سی سی نے بھارت سے تجارت بحال کرنے کی منظوری دی تھی، چینی اور کاٹن خریدنے کی منظوری دی تھی، ایک منٹ مجھے اس کے اگلے کئی گھنٹوں تک آپ کی جانب سے بھی کوئی بیان نہیں سامنے آیا۔ آپ کر لیں، آپ مکمل کر لیں بات۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہماری جب بات آئی تو کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں اپوزیشن، فارن آفس سب تھے، اور جب یہ خواجہ خرم دستگیر صاحب نے آواز اٹھائی تو میں نے انہیں کہا کہ 24 گھنٹے ویٹ کریں، اور 24 گھنٹے سے پہلے صبح جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو قوم کے سامنے حقیقت آ گئی۔ ہم یاد رکھیں ٹرانسپیرنسی پہ بیلیو کرتے ہیں، اور رہی بات رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا، انہوں نے نیب کے حوالے سے کیا کہا تھا اور پھر ان کا طریقہ اور وتیرہ کیا تھا، ان کے پاس یہ دولتیں کہاں سے آئیں، ان کی حقیقت قوم کو نہیں پتا۔ تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس نیچ پہ پہنچانا اور پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور جو یہ ان پارٹیوں نے کیا ہے وہ قوم کے سامنے حقیقت آ گئی۔ یعنی ان کے پاکستان کے ساتھ محب وطنی یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ بھی چڑھائی کرتے ہیں، پھر جب نیب بلاوا آئے تو پھر جتے لے کے جاتے ہیں، پھر پتھر لے کے جاتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر جب گجرانوالہ میں ان کی پی ڈی ایم کی میٹنگ جلسہ ہوتا ہے تو افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بلوچستان میں بیٹھ کے آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں، پنجاب میں بیٹھ کے اچکزئی پنجابیوں پر آواز یعنی جملے کستے ہیں، اور ان کی محب وطنی کہیں نظر نہیں آتی۔ آج بھی اللیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں وہ نیت معصوم جو سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہندوستان نہیں کہہ رہی کرے جی کشمیر کا سودا ہو گیا۔ کوئی خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف کریں۔ آپ لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ کر لی ہے اور اس ملک کو اداروں کو اپنی ذات کے لیے جس طرح استعمال کیا ہے، اب وہ والے دن اور وہ والا پاکستان نہیں۔ آپ تو بڑے ڈیموکریٹس تھے، آپ کی تو سیاسی بصیرت تھی، الطاف حسین 2 بن گئے ہیں۔ انگلستان میں آئیں اگر محب وطن ہیں، پاکستان میں آئیں، مقابلہ کریں عدالتوں کی، پھر بات کریں۔ اور جہاں تک بات رہی اپوزیشن، ان للہ و انا الیہ راجعون، آخری نیل ان دا کافن ہو چکا ہوا ہے۔ اور اینڈ میں صرف میں یہ کہوں گا، پاکستان کو، پارلیمان کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستانی قوم کو اب اس وقت ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ قومی یکجہتی، رول آف لا، سپریمیسی آف لا، جوڈیشل سسٹم کے لیے ریفارمز، کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے ریفارمز، اور عام آدمی کی بات۔ مہنگائی ہمارے لیے کوسچن نمبر 1 ہے، اس کے لیے ہم سنسیئر ہیں، لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آؤ بات کرو، یہ جناب کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ سیشن کشمیر کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پے رول پہ ہمیں بلایا جائے۔ جب بات پاکستان کے فیٹ آف گرے لسٹ سے نکالنے کی بات آئے تو یہ کہتے ہیں نیب کا ادارہ ختم کریں۔ یہ جو انہوں نے یہ جو کھیل شروع کیا ہوا ہے،
جس سے صرف اور صرف ذات اور اپنے آپ کو بچانا، اس کو تحریک انصاف جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے۔ انشاءاللہ این آر او ان کے وہم و گمان میں ماضی میں جو ہوا، نہ تو ان کو این آر او ملے گا، اور میرے رب ذوالجلال کے فضل سے جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ان کو عبرت کا نشان بنا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔